بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر کا صراحت کے ساتھ قرآن میں ذکر نہیں آیا۔ خضر نبی بنی اسرائیل کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک فقیر آیا اور اس نے مدد مانگی اور امر عظیم کا واسطہ اس نے دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کے چہرے پہ نورانیت ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو سوال کیا اور آپ سے خیر کی توقع رکھتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ ایسے کرو، بازار میں مجھے بیچ دو اور اپنی حاجت پوری کرو۔ بیچ دیا تو جس نے 400 درہم میں بکے بازار میں، تو جس نے خریدا وہ تاجر آپ کو کوئی کام نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن حضرت خضر نے کہا آپ کوئی کام مجھے ذمہ لگائیں تاکہ میں آپ کا کوئی کام کروں۔ تو تاجر نے کہا آپ بوڑھے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، آپ کیسے کام بتاؤں۔ بہرحال اس کے گھر میں ایک بھاری بھرکم قسم کا ایک پتھر پڑا تھا جو بہت وزنی تھا۔ تو حضرت خضر کو کہا کہ اس کو باہر اٹھا کر پھینکنا ہے۔ تو حضرت خضر نے، جس کو 6 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، اکیلے باہر پھینک دیا۔ پھر تاجر نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو میرے گھر کی نگہبانی یہ آپ کے ذمہ ہے اور آپ امین ہیں۔ بالآخر اس تاجر نے پوچھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو آزاد کر دوں۔ بالآخر آپ کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو چند نصیحتیں کی۔ نمبر 1، اس کو ملو جس سے کوئی نقصان نہ ہو، ہٹ دھرمی سے پرہیز کرو، غیر ضروری کام مت کرو، بے جا نہ مسکراؤ، غلطی پہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کریں، اور عالم خواب میں یہ جو مسجد جمکران ہے قوم مقدس میں، اس مسجد جمکران کی ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ اس کی بنیاد امام زمان علیہ السلام اور حضرت خضر نے فرمائی۔ حضرت زکریا، آپ کا قرآن مجید میں تذکرہ 7 مرتبہ آیا اور آپ کا سلسلہ حضرت داؤد سے ملتا ہے۔ 2 بہنیں تھی، ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا نام اشیا۔ یہ 2 بہنیں تھیں، ان کا 2 عظیم بندوں سے عقد ہوا، ایک کا جناب عمران کے ساتھ اور دوسرے کا جناب زکریا کے ساتھ۔ جناب ہنا کا جناب عمران کے ساتھ عقد ہوا تو ہنا نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا، تو دل میں خیال آیا، امید پیدا ہوئی اولاد کی، تو ساتھ ساتھ یہ بھی منت مانی کہ اللہ ہمیں اولاد دے گا تو ہم اس گھر کے لیے وقف کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی۔ تو دعا تو مانگی تھی آپ نے بیٹے کی، لیکن بیٹی ہوئی، پالنے والا یہ بیٹی ہے، تو اللہ نے قبول فرمایا، نام رکھا اس کا مریم۔ تو پھر اس کو چھوڑنا تھا، ظاہر ہے اس کا پورا جناب زکریا کے نام نکلا۔ تو جناب زکریا جب جاتے تھے تو دیکھتے تھے جناب مریم کے پاس بے موسم، جس کا موسم بھی نہیں ہوتا، فروٹ پھل پڑے ہوتے تھے۔ تو پوچھتے تھے یا مریم انا لا کے ہاذا، یہ کہاں سے آئے آپ کے پاس یہ پھل، اب ان کا موسم بھی نہیں ہے۔ تو بی بی فرماتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو زکریا کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو دعا کی پالنے والا مجھے بھی بیٹا عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، جس کا نام رکھا جناب یحییٰ۔ تو جناب